السلام علیکم ناظرین، پاکستان خبر ٹی وی کے پروگرام مائنڈ گیج کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی، اور میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان کے ممتاز دانشور، تجزیہ نگار، مصنف، تاریخ دان، دانشور جناب فرق سہیل گوئندی صاحب، اور آج ہم ان سے بات کریں گے مشرق وسطیٰ میں تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال، جنگ کے بڑھتے ہوئے خدشات، اور جو باتیں ہو رہی ہیں تیسری عالمی جنگ کے حوالے سے اور مشرق وسطیٰ میں ایک بڑی جنگ کے حوالے سے اسرائیل اور ایران کے درمیان، ان سارے موضوعات پہ بات کریں گے۔ امریکہ کا کیا کردار ہے اس کے حوالے سے، مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی پالیسیاں، اس نے کس قسم کے حالات کو جنم دیا، چین کیا سوچتا ہے، روس اس کے حوالے سے اس کا کیا کردار بنتا ہے، تو ان سارے موضوعات کے اوپر آج ہم بات کریں گے، اور یہ بھی فرق سہیل گوئندی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اسرائیل نے 1 اپریل کو جو دمشق کا سفارت خانہ تھا ایران کا، اس کے اوپر حملہ کیوں کیا، اور یہ کھلم کھلا جو پرووکیشن تھی جس کے نتیجے میں ایران کو پھر جواب دینا پڑا، جس کے نتیجے میں کشیدگی میں اضافہ ہوا، یہ ساری باتیں فرق سہیل گوئندی صاحب سے آج پوچھیں گے آج کے پروگرام میں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ میں خیریت سے اچھا ہیں؟ ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ سر یہ بتائیں کہ کل 2 میٹنگز ہو چکی ہیں اسرائیل کی وار کیبنٹ کی، اور ابھی تک کوئی اعلامیہ سامنے نہیں آیا، لیکن بات ہی وہ کر رہے ہیں، دھمکیاں وہ یہ دے رہا ہے اسرائیل کہ وہ ایک بڑی کارروائی کرنے جا رہا ہے، تو آپ کے خیال سے کیا امریکہ اسرائیل کے اوپر پریشر ڈالے گا یا وہ اسرائیل کو کوئی کارروائی کرنے دے گا مزید؟ وہ اسرائیل کو کنونس کرنے کی کوشش کرے گا کہ کوئی ڈائریکٹ وار میں نہ جائے، ٹارگیٹڈ جو ہے نا وہ کوئی اٹیک ضرور کرے گا، جیسے حماس کے لیڈر ہانیہ کے بیٹوں کو مارا، اور اس سے پہلے بھی بیروت میں ایک اور حماس کے لیڈر کو مارا، اور جیسے دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ کیا، اور 2 سال پہلے ایرانی جرنیل جو سیریا میں جنگ میں انوالو تھے ان کو مارا، ایسے وہ حملے ضرور کرتا رہے گا، لیکن امریکہ اوائڈ کر رہا ہے مڈل ایسٹ میں ایک بڑی وار سے۔ اس کی میں وجہ بتا دیتا ہوں۔ دنیا میں اس کو 3 ہاٹ زونز ہیں وار کے، ایک ہے یوکرین کا جس میں یورپ اور روس سامنے ہیں اور امریکہ پیچھے ہے، دوسرا ہے کاراباغ جس کو آرمینین نکورنو کاراباغ کہتے ہیں اور آذربائیجان کے لوگ کاراباغ کہتے ہیں، اور وہ بھی ہاٹ زون ہے، اور وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ روس چپ رہا۔ عالمی قانون کے مطابق روس کی مداخلت بنتی تھی اور آرمینیا ناراض ہوا، لیکن روس نے مداخلت نہیں کی۔ بالکل وہی صورتحال اب یہ ہے کہ جب ایران نے یہ ایک انٹرفیرنس کی رد عمل کے طور پر 300 میزائل اور وہ جو ڈرون اٹیک پھینکے ہیں انہوں نے، اس کے بعد امریکہ پہلے تو بائیڈن یوں لگ رہا تھا کہ صبح کوئی اعلان جنگ کرنے جا رہا ہے، لیکن 2 دن سے وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جنگ سے اوائڈ کرے، چونکہ اگر جنگ چھڑتی ہے تو یقیناً وہ جنگ صرف امریکہ کی فتح نہیں ہوگی، چونکہ اگر جنگ کا پورا آپ انالائز کریں پورے خطے کو، پورے مڈل ایسٹ کو، سینٹرل ایشیا، کیشیا جس کا میں نے ذکر کیا، اور یورپ، تو جنگ میں پھر یہ ممکن نہیں ہوگا کہ روس نہ آئے، ایک سٹیج ایسی آئے گی، چین نہ آئے، ایک سٹیج ایسی آئے گی، تو عالمی تینوں طاقتیں جو ہیں یہ تینوں ہی طاقتیں جنگ سے اوائڈ کرتی ہیں، ایک لمیٹڈ وار تک رہتی ہیں یا انٹرونشن یا پراکسی وار تک رہتی ہیں۔ یقیناً کسی پراکسی وار کو زیادہ سے زیادہ امریکہ شروع کرے گا، اگر پراکسی وار نہیں کرے گا تو اسرائیل کو یہ اجازت ضرور اس کو ملے گی کہ وہ ٹارگٹ کر کے اپنے حملے کرے۔ اچھا سر یہ بتائیے، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید چین جو ہے وہ بھی ایران کو سمجھانے کی یا دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ براہ راست تصادم کی طرف نہ جائے، اور مشرق وسطیٰ میں ایک نیا جو ہے وہ کرائسس ڈیولپ نہ ہو اس سطح کا، کہ جو کہ کیونکہ خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی براہ راست تصادم ہو جاتا ہے ایران کا اور اسرائیل کا، تو اس کے نتیجے میں جو تیل کی پرائسز ہیں وہ اوپر جا سکتی ہیں، تو اس سے عالمی معیشت جو ہے وہ لپیٹ میں آ سکتی ہے اور ایک نیا عالمی بحران جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سر یہ جو خطے کے اندر یہ مطلب یہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نیتن یاہو جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے وہ غزہ سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس کی پاپولیرٹی گر رہی ہے، اگر آج الیکشن ہو جائے تو وہ الیکشن لوز کر جائے گا، تو وہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے اپنی اٹینشن غزہ سے، کیونکہ غزہ میں فوجی مقاصد ابھی تک اسرائیل اپنے مکمل نہیں کر سکا 6 ماہ گزرنے کے باوجود۔ آپ سر اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ دیکھیں اگر دنیا میں جنگ بڑھتی ہے اور جنگ کا پھیلاؤ ہو جاتا ہے جس کا امکان ہے، یہ بالکل ایک ماچس کی تیلی لگنے والی صورتحال ہے، خصوصاً مڈل ایسٹ اور یوکرین بھی اسی طرح،
تو نقصان تو 3 طاقتوں کا ہوگا، چین کا، امریکہ کا اور روس کا۔ صحیح۔ اس لیے چین بھی یہ چاہتا ہے کہ ایران کو وہ، چونکہ وہ اس کا اتحادی ہے، اس کا مال بہت بکتا ہے چین کا، آپ جائیں دیکھیں ساری گاڑیاں ایران میں چینی ہیں، میں نے جو 2 سال پہلے تجربہ کیا، مشاہدہ کیا دیکھنے کا، ہر مال چینی ہے، یا پھر یورپین مال بھی ہے کچھ کسی حد تک۔ تو ایران تو چاہے گا کہ مجھے صلح کے لیے بھی کچھ آفرز ہوں، اور بیچ میں میڈیٹرز کے طور پہ جیسے ترکی رول ادا کر رہا تھا۔ لہذا یہ جو تینوں طاقتیں ہیں، میں نے جیسے پہلے کہا، یہ ایک لمیٹڈ جنگ کریں گی، تینوں کو نقصان ہے اپنی اپنی تئیں۔ چین کو سب سے بڑا نقصان ہے، عالمی معیشت میں اس کا کردار متاثر ہوگا، چونکہ وہ بھی وہ اور بڑھانا چاہ رہا ہے۔ لہذا ایسی تھرڈ ورلڈ وار نہیں شروع ہو سکتی۔ ایسے جملے اور ایسے انالیسس آتے رہے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب سے سرد جنگ ختم ہوئی ہے، مسلسل ایک جنگ چل رہی ہے۔ کبھی آپ کوسوو میں دیکھیں گے، کبھی آپ سربیا میں دیکھیں گے، کبھی عراق کی پہلی جنگ، عراق کی دوسری جنگ، لیبیا کی جنگ، سیریا کی جنگ، یمن کی جنگ، شام کی جنگ، پھر اب پھر ایران اور مخالفت میں ایک دوسرے کی جنگ، ہاں حزب اللہ کی اور اسرائیل کے ساتھ جو تنازع 2006 میں ہوا۔ تو یہ جنگ مسلسل ہے، یہ تیسری عالمی جنگ ایسے ہی رہے گی خطوں کے اندر، اور نقصان ان تیسری دنیا کے ممالک کا ہوتا رہے گا۔ لہٰذا ایران بھی، چین بھی یہ چاہتا ہے کہ جنگ کی ایک لمٹ رہے، اور وہ بارگین کرنے کی پوزیشن میں ایران اب آ گیا ہے، چونکہ امریکیوں نے جیسا تاثر دیا، چونکہ جیسے نتن یاہو کے الیکشن ہے، آپ نے خود کہا کہ غزہ میں وہ فوجی مقاصد نہیں حاصل کر سکا، اتنی طاقت رکھنے کے باوجود، نیوکلر طاقت ہے، میزائل، دنیا کی ون آف دا بیسٹ ایئر فورس ہے اسرائیل کی، لیکن غزہ پہ قبضہ نہیں کر سکا۔ اہم چیز تو قبضہ ہوتا ہے نا زمینی، وہ نہیں ہو سکا۔ اور لوگوں کو کم بات کا پتہ ہے کہ حماس کے علاوہ وہاں کمیونسٹ جو گروپس ہیں مختلف، وہ بھی اس کے ساتھ جدوجہد یا مزاحمت کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف۔ یہ ہمارے ملک میں لوگوں کو نہیں پتہ اس بات کا، اور اس میں 3-4 لیفٹ کے گروپ ہیں۔ تو یہ جو نتن یاہو کو پرابلم ہے، وہی ڈیموکریٹک پارٹی کو، اپنا جو بائیڈن کی پارٹی ہے اس کو بھی پرابلم ہے۔ وہ بھی ایسے جنگ میں نہیں جانا چاہتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جنگ میں گئے، جو امریکہ کے اندر پریشر بنا ہے غزہ کے ایشو پہ، یورپ کے علاوہ بہت بڑا پریشر ہے، اس کو وہ اگنور نہیں کر سکتے۔ وہ ظاہری طور پر تو اگنور کرتے ہیں، لیکن اگر وہ جنگ میں داخل ہو گیا تو ڈیموکریٹک پارٹی تاریخ میں اتنی بڑی شکست نہیں ہوگی انتخابات میں، اور ریپبلکن پارٹی کے جیتنے کے امکانات ہیں۔ اور تیسری وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کے اندر، جو شاید آپ میرے سے سوال کرتے، ایک بہت اہم سوال ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں امریکہ ایران ملا ہوا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ عالمی سیاست کے اندر جو کمپلیکیشن ہے، اس کو آپ ایک واضح لائن نہیں، اس میں لائن آف ڈیمارکیشن نہیں ڈال سکتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ ایران میں رجیم چینج نہیں چاہتا۔ اگر وہ اس صورتحال میں جنگ میں آ گیا اور کوئی ایسا کر گیا، تو رجیم چینج کا مطلب ہے کہ ڈیموکریٹک ایران۔ اچھا، ڈیموکریٹک ایران شروع میں تو امریکہ کو سوٹ کرے گا 1-2 سال، لیکن الٹیمیٹلی وہ ترکی کی طرح آنکھ دکھائے گا۔ نیٹو کا ملک ہونے کے باوجود ترکی دنیا میں سب سے بڑا اینٹی میزائل سسٹم جو روس نے بنایا، A4 کیا اس کو بولتے ہیں، S-400 وہ لیا ہے، اور امریکہ اس سے ناراض ہے، چھوٹی سی سینکشن بھی لگائی ہوئی ہیں۔ لہٰذا ایک ڈیموکریٹک ایران امریکہ کے لیے خطرہ ہے، تو لہٰذا وہ رجیم چینج بھی نہیں ایران میں چاہتا۔ کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، یہ اپنی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ لیکن ایران کی یہ مزاحمت، یہ ہسٹوریکلی میں آپ سے بات کرنے چل رہا ہوں، ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے جب سے اسرائیل کا مصنوعی ریاست بنی ہے۔ میں اس کو ایک مصنوعی ریاست مانتا ہوں، اس کی نہ زبان ایک ہے، نہ قوم ایک ہے، یہ مذہب کے نام پر بنی ہوئی ہے۔ پہلی دفعہ نان عرب کانفلکٹ میں گئے ہیں، مصر اور شام کے ساتھ ان کی جنگ ہوتی رہی ہے، لیکن پہلی دفعہ فارس کے ساتھ جنگ ہوئی ہے۔ اچھا، یہ بڑی ایک تہذیبی جنگ بھی ہے، فارس کی اسرائیل کے ساتھ جنگ۔ لہٰذا یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ ہے، اور دنیا تقسیم ہو جائے گی اگر جنگ بڑی، معاشی طور پہ حالات خراب ہو جائیں گے۔ اور سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوگا؟ امریکہ کا اور چین کا۔ یہ دونوں نہیں چاہیں گے کہ جنگ ہو۔ چین اپنی شرائط پہ جنگ کے لیے ایران کو قائل کرے گا کہ میں آپ کو یہ کنسیشنز لے دیتا ہوں، تو امریکہ اسرائیل کو اسی طرح قائل کر رہا ہے۔ یہ وہ سیاست ہے جو ہمارے ہاں بیان نہیں کی جاتی کہ میں آپ کو یہ کنسیشن لے دیتا ہوں۔ ادھر سے نتن یاہو پھنسا ہوا ہے کہ غزہ میں وہ اچیومنٹ تو کر نہیں سکا جو عسکری حوالے سے نظر آ رہا تھا، جی قبضہ کر لے گا۔ ٹھیک ہے، 30-40 ہزار بچے معصوم شہید ہوئے ہیں، لیکن غزہ میں فلسطینیوں کی مزاحمت قابل دید ہے۔ بالکل بالکل جی،
اور سر یہ اس لیے بھی سگنیفیکنٹ ہے ایران کا جو حملہ ہے کہ 1973 کے بعد عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ کسی ملک نے براہ راست حملہ کیا ہے اسرائیل کے اوپر. اور یہ اس لیے بھی زیادہ اہم ہے کہ ایران جو ہے وہ کوئی اسرائیل کا پڑوسی تو نہیں ہے، اور لیکن اس کے باوجود اس نے ابھی اپنے صرف بیسک ہتھیار جو ہیں بہت ابتدائی نوعیت کے ڈرونز اور دیگر چیزیں یوز کی ہیں، جو ہائیلی ماڈرن ویپنری ہے وہ تو ابھی اس نے یوز نہیں کی. اچھا آپ سمجھتے ہیں سر کہ ترکی جو ہے اور سعودی عرب، اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات بتائیں ہمیں کہ ان کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سارے کانفلکٹ میں؟ کیونکہ سعودی عرب کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی غزہ کا مسئلہ حل ہوگا تو سعودی عرب اور اسرائیل کے ریلیشن نارمل ہو جائیں گے، لیکن اس سارے کانفلکٹ میں اب جو ترکی ہے اور پریزیڈنٹ اردوان ہے اس کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ٹرکی میرا خیال مڈل ایسٹ کی ایک بڑی ایک عجیب ریاست ہے جو فارن پالیسی میں اور ریجن میں اپنے قومی مفادات کو مد نظر رکھ کر آگے چلتی ہے. وہاں اردوان ہوں، وہ بلند ایجوت ہوں، جو نجم الدین اربکان ہو، ترگوت زیل ہو، جو کہ ٹرکی کو میں پڑھتا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ آپ دیکھیں سیرین کانفلکٹ میں پہلے امریکہ کے اتحادی تھے، جب کانفلکٹ ریزالو ہو گیا تو روس کے اتحادی ہیں. اب وہ روس اور چین، وہ جو علاقہ سیریا سے علیحدہ ہوا ہے اس کا ذمہ داری روس اور ترکی کے پاس ہے. تو ترک جو ہیں اور ایک پوٹینشل سٹیٹ ہے اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ. میں ہسٹوریکلی بات کر رہا ہوں 10 20 50 100 سالوں میں وہ اگر کسی ملک سے ڈرتا ہے ایران کے علاوہ، جو سب سے زیادہ کسی سے خطرہ محسوس کرتا ہے اپنے عزائم میں، تو وہ ترکی ہے، جس کی کہ ٹریڈ بھی بہت بڑی ہے اسرائیل کے ساتھ. بیکاز ٹرک سمجھ گئے ہیں کہ عالمی پالیٹکس میں کیسے زندہ رہنا. ایک طرف اسرائیل سے ٹریڈ کرتے ہیں، مال بھیجتے بھی ہیں، ایک بڑی ٹریڈ ہے ان کا، بہت بڑا اسرائیل پارٹنر ہے ٹریڈ کا ترکی کا. دوسری طرف دھمکی بھی لگاتے ہیں، سینکشن بھی کرتے ہیں. اسی طرح جو اسرائیلی ریاست کا کانسیپٹ ہے وسعت دینے کا، نتن یاہو جس کو بار بار کہہ رہا ہے، وہ ترکی تک آتا ہے اور ترکوں کو اس کا ادراک ہے. اور ترکوں کے پاس پوری ایک جدید وار مشینری ہے، وار انڈسٹری ہے، اپنی اکنامک پاور ہے، ان کی ایک اپنے ایسٹ ہیں، وہ جنگ لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں. لیکن چینیوں کی طرح وہ بھی جنگ نہیں کرتے، وہ ایسی براہ راست جنگ میں نہیں آتے. گو انہوں نے پراکسی وارز ابھی کی ہیں پچھلے 20 سالوں میں، یہ بھی پہلے وہ نہیں تھے کرتے. لہٰذا ترکی کا رول بہت اہم ہے. ابھی ترکی کے ذریعے ہی امریکی یہ کوشش کر رہے تھے کہ ایران حملہ نہ کرے، کیونکہ ایران پر ایک طرف سینکشن ہے لیکن ایران کے ساتھ سینکشن کا بینیفیشری بھی وہی ہے، تیل بھی خریدتا ہے، ٹریڈ بھی کرتا ہے، سینکشن تو گیس بھی جاتی ہے. تو وہ ترکی کا بڑا اہم رول ہے، اور بڑا میں اس کو غنیمت رول سمجھتا ہوں کہ ایک زائنسٹ اسٹیٹ کے ہوتے ہوئے ایک سیکولر اسٹیٹ، مسلمان وہاں بستے ہیں لیکن ریاست وہ سیکولر ہے، اور وہاں وہ سیکولرزم طاقت ہے. وہ اردوان ہو، اربکان ہو، ریاستوں کا رول ہوتا ہے، آدمیوں کا رول نہیں ہوتا. تو ایسے میں ترکی نے بھی رول ادا کیا ہے. اور جب ایران نے حملہ کیا، اچھا ہمارے ہاں یہ سوشل میڈیا پہ میں آپ سے ذرا یہ بات ضرور کر دوں کہ لوگوں نے عقیدے کی بنیاد پر انالیسس شروع کر دیے تھے کہ امت مسلمہ اہل تشیع کے دھوکوں میں. بابا یہ بہت بڑی حملہ آوری کا جواب ہے جو ایران نے دیا ہے، 300 میزائل مار کے اور ڈرون. یہ پورا ایک اعلان جنگ ہوتا ہے، اور انہوں نے عالمی قوانین کے اندر ایک پوری ڈسپلن ہوتا ہے جنگوں کا بھی، اس ڈسپلن کو مینٹین رکھتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں حق تھا رد عمل کا. یہی بنیاد ہے کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ جنگ کا رد عمل نہ دو اسرائیل کو. تو لہذا ایسے ترکی کا بھی ایک میڈیٹر کا رول ہے اس پورے خطے میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب 3-4 مہینے پہلے جب غزہ کی جنگ شروع ہوئی تو جو بلنکن، کیا ان کا نام ہے، اسرائیل امریکی وزیر خارجہ، اینتھونی بلنکن، تو اس کو اردوان نے ملنے سے انکار کرنے کا پتہ کیا بہانہ بنایا؟ اس دن جلسوں پہ چلا گیا اور غزہ کی حمایت میں، اور انہوں نے بڑی لمبی ملاقاتیں کی، اور اسی ملاقاتوں میں کچھ کنسیشن ملی غزہ کی جو ایڈ پہنچانے کی. لہذا یہ ایک کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، اس کو لوگ بالکل سطحی سطح پر لوگ دیکھ رہے ہیں. پاکستان کے میڈیا اینالسٹ اور سوشل میڈیا اینالسٹ وہ ایک تماشبین کے طور پر دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کے اینالسٹ بھی اور اس کے سامعین بھی، لیکن بڑی کمپلیکیٹڈ ہے. اس کا کرکس یہ ہے میری نظر میں، نمبر 1 اسرائیل اپنے جو نتائج چاہتا تھا غزہ میں وہ اس کے 5% بھی نہیں پورے ہوئے، سوائے اس کے کہ معصوم انسانوں کا قتل عام کیا ہے. اس کے علاوہ کوئی اس کو نہیں ملا. انفراسٹرکچر تباہ کر دیا، انفراسٹرکچر تباہ کر دیا. دوسرا یہ ہوا ہے اسرائیل کا نقصان، جو انٹرنیشنل کوریڈور نیا بن رہا تھا وہ رک گیا. اب آپ نے پوچھا سعودی عرب کا کرا، سعودی عرب کا رول ایک ان بٹوین رول ہے.
وہ بھی بڑے وائز لوگ ہیں, وہ اپنی ایگزسٹنس چاہتے ہیں, امریکہ کے اتحادی ہیں, ان کا بھی تیل امریکی خریدتے ہیں, دوسرے ممالک ویسٹ کے ممالک میں جاتا ہے, وہ امریکہ کا اتحادی ہے. لہذا لیکن ان اتحادی ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی رائے ضرور رکھتے ہیں, اگر اسرائیل کو مانتے ہیں کل جا کے, لیکن بات وہی بھی کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہیں جتنا میں نے دیکھا ہے مڈل ایسٹ میں فلسطینی کیمپ دیکھے ہیں, میں صابرہ شتیلا گیا ہوا ہوں, اردن میں ان کا جو بہت بڑا کیمپ ہے دنیا میں, صابرہ سے بھی بڑا ہے اردن میں فلسطینیوں کا, تو جتنی مدد آتی ہے مالی طور پر وہ عرب ممالک ہی بھیجتے ہیں, چونکہ جو عرب نیشنلزم ہے یہ ان کے خون میں ہے, سب عربوں میں, وہ سیکولر ہوں, نیشنلسٹ ہوں, کمیونسٹ ہوں. لہٰذا ایک سطح تک تو وہ امریکہ کے اتحادی ہیں اور ان کی مجبوری ہوتی ہے جیسے ریاستوں کی, لیکن سعودی عرب بھی ایسے نہیں کرتا جیسے لوگ سمجھتے ہیں. وہ بھی ایک پریشر ضرور ڈالتا ہے ڈپلومیٹک, اور ایون یو اے ای ہو تو ایران تو چونکہ ایک براہ راست کانفلکٹ میں ہے نا, تو اس لیے سعودی عرب کی شکل مختلف ہے, ترکی کی شکل مختلف ہے اس کانفلکٹ میں, کہیں جگہ وہ سخت ہے, کہیں جگہ پہ نرم ہے, اسی طرح چین ہے اور روس ہے. اچھا سر, آخری سوال کیونکہ وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے, اگر آپ 1 منٹ میں اس کو وائنڈ اپ کر دیں اور جواب بھی دے دیں, آپ کو لگتا ہے کہ کیا جو اسرائیل ہے وہ جواباً ایران پہ براہ راست کارروائی کر سکتا ہے؟ جی اس کا امکان موجود ہے, اور اگر براہ راست کرے گا تو جو جنگی وار مشینری ہے دنیا میں پچھلے 30 سال میں, اس میں جو وار ٹیکنالوجی میں آگے ہی وہ ہے جس کے پاس میزائل سسٹم ہے. تو ایران کے پاس وہ میزائل موجود ہیں جو اسرائیل پہنچ سکتے ہیں. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں اسرائیلی پاکستانیوں کی بڑی عزت کرتے ہیں, یہ مجھے بھی ایک تجربہ ہوا, وہاں میں گو اسرائیل نہیں گیا ایک کانفرنس میں کہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا میزائل بھی اسرائیل تک پہنچنے کی وہ سکت رکھتا ہے. تو میرا خیال ایران ایسے میں بالکل پھر خاموش نہیں رہے گا اگر اسرائیل نے رد عمل کیا. اسرائیل زیادہ سے زیادہ کیا رد عمل کرے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اسرائیل زیادہ سے زیادہ رد عمل حزب اللہ کو جواب دے گا, جو اس سارے کانفلکٹ کا, مسلسل کانفلکٹ کا پچھلے 50 سال سے وکٹم ہے, وہ بیچارہ لیبنان ہے. اور لیبنان کی طاقت کیا ہے آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. ایک طرف تو وار طاقت ہے جو حزب اللہ کی شکل میں, دوسری ان کی کرسچن مائنورٹی ہے جو 40% ہے, عملاً وہ میجورٹی ہے. تو جو لیبنان کا وجود ہے وہ مسیحیوں کے مرہون منت ہے جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, لیٹن امریکہ میں, امریکہ میں, یورپ میں, فرانس ان کو بہت سپورٹ کرتا ہے لیبنان کو. تو یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں. اگر اسرائیل نے زیادہ سے زیادہ رد عمل کرنا ہوا تو وہ حزب اللہ پر حملہ کر سکتا ہے ایک بڑا, جو کہ جاری ہے پچھلے 6 مہینے سے ایک دوسرے پہ میزائل پھینک رہے ہیں. لیکن بڑی جنگ میں اسرائیل اوائڈ کرے گا چونکہ اس کے جو بابا ہیں امریکہ سامراج, وہ اس کو اجازت نہیں دے رہا بڑے حملے کی. زیادہ سے زیادہ وہ کسی مناسب وقت پر حزب اللہ پر حملے کی اجازت دے سکتا ہے. بہت شکریہ فرق سہیل گوینجی صاحب, آپ نے آج ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, آپ نے آج اس پروگرام میں فرق سہیل گوینجی صاحب کی گفتگو سنی, ان کا تجزیہ سنا, اور انہوں نے بہت کھل کے واضح طور پہ جو ہے وہ ہمیں بتایا کہ کس طرح سے مشرق وسطیٰ کے حالات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں, امریکہ کا کردار کیا ہے, اور اسرائیل جواباً اب کیا کر سکتا ہے, اور اگر اس نے کوئی بڑا حملہ کیا تو اس کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ ایک نئی جنگ کی جو ہے وہ لپیٹ میں آ سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.